السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے نئے چینل پر۔ یہ چینل ان سب لوگوں کے لیے ہے جو دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ ایسی کہانیاں جو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ دل و دماغ کو سکون دینے کے لیے ہوں اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی پہلی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے دعا اور محبت کا سفر۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو دنیاوی دوڑ میں سکون کھو بیٹھتا ہے، مگر پھر دعا اور محبت اس کی زندگی کو ایک نیا رنگ دے دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت اور سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور محبت تبھی حقیقی ہوتی ہے جب اس میں خدا شامل ہو۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی۔ زندگی کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہمیں خوشیوں کے راستے دکھاتی ہے اور کبھی غموں کی وادیوں میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان دونوں کیفیتوں میں ایک چیز ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے اس کا سفر کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے جو دنیا کی دوڑ میں بھٹک رہا تھا، لیکن آخرکار دعا اور محبت نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ حاشر ایک عام سا لڑکا تھا۔ اس کی زندگی میں بظاہر سب کچھ تھا، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، دوست بھی تھے، خواب بھی بڑے بڑے دیکھتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے وجود میں ایک خلا تھا جسے وہ بھر نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ محنت ہی سب کچھ ہے، کہ انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے۔ دعا اور عبادت کو وہ محض دکھاوا سمجھتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ لوگ اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، کیا اپنی محنت پر بھروسہ کافی نہیں؟ لیکن اس کے دل کی یہ سختی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ زندگی نے اس کے سامنے ایسے حالات کھڑے کر دیے جنہوں نے اس کے نظریات کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری ایسی تھی کہ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ امید کم ہے۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ گھر جو کبھی ہنسی خوشی سے بھرا رہتا تھا اب خاموشی اور آنسوؤں سے بھرا رہنے لگا۔ حاشر کی ماں بستر پر پڑی تھی اور اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ پہلی بار کمزور محسوس کرنے لگا۔ راتوں کو وہ جاگتا رہتا، دل میں عجیب سی گھٹن، آنکھوں میں نمی، لیکن زبان پر کوئی دعا نہ تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ماننا تھا کہ سب کچھ انسان کی محنت پر ہے، اور دوسری طرف ماں کی حالت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اللہ کو پکارے۔ کئی راتیں اس نے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر گزاری، جہاں دل تو چیخ رہا تھا مگر لب خاموش تھے۔ لیکن ایک رات اس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا جب اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا ہمت نہ ہارنا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس اس سے دعا کرتے رہنا۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اگر واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اسی رات اس نے پہلی بار سجدے میں سر رکھا۔ اس کے آنسو اس کی دعاؤں کا ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا، یا اللہ، اگر تو نے میری ماں کو صحت دے دی تو میں اپنی زندگی تیری رضا کے مطابق گزاروں گا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا پہلا حقیقی لمحہ تھا جب اس نے دل سے اللہ کو پکارا۔ اس رات کے بعد جیسے اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک نئی امید تھی۔ دن گزرتے گئے اور حیرت انگیز طور پر اس کی ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ یہ واقعہ اس کے لیے ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ وہ لڑکا جو کل تک دعا کو بے معنی سمجھتا تھا آج ہر لمحہ دعا میں جڑا رہتا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دل کا خلا بھرنے لگا اور اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لینے لگا۔ یہ تبدیلی صرف اس کے گھر والوں نے ہی نہیں دیکھی تھی بلکہ اس کے دوست بھی حیران تھے۔ حاشر پرسکون رہنے لگا تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی آ گئی تھی، اس کی سوچ مثبت ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بے چین اور تلخ مزاج نہ رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی زندگی میں محبت کا رنگ بھی ابھرنے لگا۔ عالیہ جو اس کی کلاس فیلو تھی، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی لڑکی تھی۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور چہرے پر اطمینان رہتا تھا۔ حاشر اکثر سوچتا کہ آخر یہ سکون اس کے پاس کہاں سے آتا ہے، لیکن اب وہ جان گیا تھا یہ سکون صرف اللہ سے تعلق سے آتا ہے۔ آہستہ آہستہ عالیہ کی موجودگی اس کے لیے اہم ہونے لگی، لیکن یہ محبت عام محبت نہ تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ رشتہ پاکیزہ رہے اور اللہ کی رضا کے مطابق آگے بڑھے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب کبھی یہ محبت حقیقت بنی تو اس میں اللہ کی رضا ضرور شامل ہوگی۔ یہ تھا ہماری کہانی دعا اور محبت کا سفر کا پہلا حصہ۔ اصل سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ دعا اور محبت کس طرح حاشر کی زندگی کو اور بھی گہرا رنگ دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔